سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جی 2026 اب تیسرا مہینہ ہے اور ملیشیا سے بڑی تکلیف دہ خبریں آ رہی ہمارے پاس۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں اپنے ملک میں تو جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ملک چھوڑنا ہی پڑتا ہے، مگر جس ملک کا انتخاب کیا جاتا ہے یا جس ملک میں جایا جاتا ہے وہاں کے حالات اس سے بھی زیادہ پریشان اس لیے کرتے کہ وہاں پہ آپ غیر قانونی ہوتے، امیگریشن کے چھاپے پڑتے ہیں، لوگوں کی گرفتاری ہوتی ہے، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، جیلوں میں لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ رشوت کا بازار تو گرم ہوتا ہی ہے، مگر جو تکلیف دہ چیزیں کہ تشدد کی اطلاعات بھی ملتی اور جو لوگ پکڑے جاتے ان کو واپس پاکستان بھیجا جاتا ہے۔ ابھی جو نئی چیز سامنے آئی ہے، نئی کیا، وہی اپنا گرفتاریوں کی، کہ وہاں پہ امیگریشن کے چھاپے پڑ رہے اور بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے اس سے متاثر ہو رہے، پریشان ہیں۔ کام کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو دور دور جا کے کام کرتے ہیں، فیملی کسی جگہ پہ بھی ہوتی ہے، ہم ویسے تو آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن اب جو پولیس نے تیزی اس میں لائی ہے اس کی وجہ سے خواتین وہ بھی گرفتار ہو رہی، مرد بھی، اور ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ جو غیر قانونی طور پر لوگ رہتے ہیں یا جو غیر قانونی کام کرتے ہیں ان کو سزا کے طور پہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جرمانہ یا جیل ہوتی ہوگی۔ میں نے کوئی چند سال پہلے ایک انٹرویو کیا تھا ایک صاحب کا، اب تو وہاں سے چلے گئے ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ جیلوں میں عورتوں کے اوپر بھی تشدد کرتے ہیں اور مرد مارتے ہیں وہاں، بقول ان کے وہ خود بھی جیل میں رہے تھے 2-3 سال، کسی ایرانی خاتون یا کسی عربی خاتون کے اوپر تشدد انہوں نے دیکھا وہاں پہ ہوتا ہوا۔ تو یہ ابھی جو موجودہ حالات ہے اس میں لوگ چھپ جاتے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، امیگریشن والے جو ہے وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، لوگ مشکل کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں مگر کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم دکھا نہیں سکتے، اور وہاں پہ ہر طرف امیگریشن پولیس، ہو سکتا ہے کہیں ان کا وقت ہو یا کوئی انہوں نے اپنا جو بھی لائل عمل اپناتے ہیں اس کی وجہ سے پریشن کرتے ہوں گے، لیکن جو حالات وہاں کے ہیں وہ بڑے سست ہیں۔ اس پر ہم نے کئی دفعہ آپ کی توجہ دلائی، یو این او ہے یا دوسری جگہ ہے، مجھے پچھلے دنوں کو بتا رہا تھا کہ تھائی لینڈ میں اب وہاں بھی لمٹ میں کر دی گئی ہے، یو این او کے جو لوگ ہیں عملہ ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور آفس بھی فل ٹائم نہیں کھلتا، اس میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ تو اس وقت یو این او کو کم از کم توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ جتنی جلدی جتنے تیز اس کام کو کریں گے اور جیسے وہاں سے لوگ نکل جائیں گے جن جن کے کیس منظور ہوں گے، اب وہ یو این او اگر کرنا بھی چاہے کئی جگہ پہ یہ مسائل آ جاتے کہ جو کنٹری فرض کریں جس طرح امریکہ میں تبدیلی آئی اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے، اسی طرح جو اگلے ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ کافی سست رفتاری سے کام ہوتے ہیں، اور اسی دوران کئی لوگ جو ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، کئی لوگ جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، کئی فوت ہو جاتے ہیں، کئی واپس چلے جاتے ہیں، بہت لمبا عرصہ ہے اس میں لگ جاتا ہے۔ میری پاکستان میں بھی کئی لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے جی ہم بھی ملیشیا رہ کے آئے، پچھلی دفعہ ایک نے کامنٹس بھی کیے تھے، شاید موبائل پہ مجھے میسج کیا تھا یا میسنجر پہ، وہ کہتا ہے جتنی میں نے وہاں پہ تکلیف اٹھائی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس طرح میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا، اور پاکستان آ کے دوبارہ لوگ پہ سیٹنگ کرتے ہیں۔ اس میں جو سوشل میڈیا پہ لوگ اشتہار چلاتے ہیں ملیشیا کا ویزا کھل گیا، لوگ ملیشیا جانا چاہتے ہیں، ویزا کھل گیا نہ کھل گیا، ایشو یہ نہیں ہے، ویزے کے بعد کے حالات کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ ہم لوگ ہوتا ہے یہ کہ منہ اٹھا کے لوگوں کی باتوں میں آ کے بچے لے کے ہر چیز بیچ کے، پہلے وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ آپ کو کرنا چاہیے، وہاں ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو جو اس سے تکلیف سے بات یہ ہے کہ گھر خراب ہو رہے، میاں بیوی میں ظاہر ہے جب آپ کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے آپ مشکل میں ہوں گے، گھروں میں لڑائی ہوگی، اور لڑائی کی وجہ سے کئی ایسے گھر ہیں جو بندے جو ہیں وہ خواتین کو چھوڑ کے
وہ بھی کہیں نہ کہیں نکل گئی. صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں، جن کے کوئی یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ کینیڈا میں رشتے دار بہن بھائی رہتے ہیں، اور وہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. لیکن اس پہ بھی میں نے جب لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا تو وہ کہتے ہیں جی یہ بھی احسان کرتے ہیں اور کوئی کھل کر مدد نہیں کرتے. اگر کوئی کر بھی دیتا ہے تھوڑی بہت ہی مدد تو جتاتے بہت ہے. اس پہ البتہ توجہ دینی چاہیے. دوسروں کی مدد کے لیے تو لوگ بڑی تیزی سے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کا حق ہے. ان کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کس سال میں. اور یورپ سے تھوڑے بہت پیسے رشتے داروں کو بھیجنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ اتنا بڑا کوئی کام نہیں، ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے. لیکن اصل میں اگر آپ کا دل چاہے تو پھر ہی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. مجبوری میں تو چلو جیسے بھی چلتا ہے وہ چلتا ہی. ایک جو چیز ہے وہاں پہ ملیشیا میں جو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے عورتوں کی گرفتاری، کیونکہ یہاں پہ تو قوانین سب کے لیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہی کہ جو بھی غیر قانونی خواتین پاکستانی وہاں گرفتار ہوتی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پاکستان میں مذہبی طور پہ مسائل ہیں، سیاسی تو کم ہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ سیاست تو ہماری ویسے ہی شروع سے گندی ہے. سیاسی طور پہ آپ کو انفرادی طور پہ کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑتا ہے. جس طرح پاکستان میں قوانین بنے ہوئے ہیں، مذہبی طور پہ یہ UN یا یورپین عدالتیں اس چیز کو مانتی ہیں. جس طرح احمدی ہیں، ان کے خلاف ایسے قوانین وہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنتے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیس تو مضبوط ہوتے ہیں، UN وغیرہ کسی کو واپس نہیں بھیجتی. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جس کا میں نے آج کے پروگرام میں بڑا اہم ذکر کرنا تھا. میں ایک ایسے ملک کو جانتا ہوں جہاں پہ چند پاکستانی تھے اور ان کو تمام لوگوں کو وہاں سے کینیڈا کے ویزے ملے، وہ چلے گئے. لیکن کچھ ایسے کیس بھی سامنے آئے کہ غلط بیانی سے کام لیا اور اس کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو ویزے نہیں دیے گئے اور دوبارہ کال بھی نہیں آئی. وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا. تو کوئی بھی چیز ہو اس میں اگر آپ کسی ملک میں گئے ہوئے ہیں پہلے تو ان کو صاف طور پہ بتائیں. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ بتا دیا، دوسری دفعہ بھول گئے. جب ان کا جو جیسے کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں سب ٹھیک چاہ رہا تھا، آخری انٹرویو پہ آ کے جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی. انہوں نے نکال کے سب کچھ سامنے رکھا کہ یہ چیزیں تو ہمارے پاس پہلے موجود ہیں اور آپ غلط بیانی کیوں کر رہے. UN نے اوکے کر دیا، کینیڈا کی ایمبیسی میں جا کے یہ سارا پرابلم، اور پھر دوسرے لوگ نکل گئے اور جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی ان کے پاس ریکارڈ تھا وہ آج بھی وہیں پہ ہیں. اور ان کے میرا نے خیال کہ ان کو دوبارہ، کیونکہ یہ لوگ جو ہے آپ کی غلط بیانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہ کوئی غلط پیپر دے نہ کوئی غلط بیانی کرے، کیونکہ وہ آپ منزل کے قریب جا کے بھی پھر متاثر ہو سکتے ہیں. جو کیس میں بتا رہا ہوں آخری لمحات میں ایک غلطی کی وجہ سے وہ انہوں نے صاحب کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ ہم آپ کو کال کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھا جائے گا. اور پھر وہ وجوہات بھی نہیں بتاتے، لیکن بندے کو خود ہی اس وجہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہے. اس طرح کے ایک دو اور بھی کیس ہماری نظر سے گزرے. پیپر غلط دیے یہاں جرمنی میں، وہ انہوں نے کہا فلاں ٹیسٹ کرواؤ فلاں، وہ خود ہی کہیں سے 2 نمبر کروا کے دے دیے. بعد میں 3-4 سال کافی خجل خرابی ہوئی، ویزا روک دیا گیا. پھر ایمبیسی نے اور بھی اخراجات ڈالے کہ ہم خود انکوائری کریں گے اور پھر وکیل کرو یہ کرو وہ کرو، کافی خرچہ مرچہ ہو جاتا. لیکن یہ تو یہاں پہ یورپ کے حالات ہے. لیکن ایسے ممالک میں اگر آپ غلط بیانی کریں گے جہاں پہ سیاسی بنا لے کے UN کے ذریعے آپ نے کسی دوسرے ملک جانا تو وہاں آپ کے گلے یہ پڑ جائے گی غلط بیانی. تو یہ جناب آپ کو آج جو ملیشیا کے حالات ہم نے بتائیں، اور اس میں کام کی دشواری وہاں پہ تو ہے، یہ مسئلہ تو ہے. اور مجھے پتا چلا رہائش کی بھی کافی جگہ پہ مشکل آ رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا ویزا دکھائیں پاسپورٹ دکھائیں. اور ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئی کہ جو لوگ غیر قانونی لوگوں کو رہائش دیتے ہیں ان کو کوئی جرمانے ہوتے ہیں
اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو آنے والے دنوں میں اور بھی مشکل ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ تو سفر کرنے سے پہلے اور اچھی طرح انکوائری کریں کہ آپ اس سسٹم کو چلا سکتے ہیں۔ اگر یورپ میں آپ کے رشتے دار بیٹھے ہوئے ان سے بھی مشورہ کریں کہ آپ ہماری ہیلپ کر دیں گے، کھل کر بات کریں، شرما کر بات نہ کریں۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔